رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ آج یہ بہت کمزور ہے نا؟ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ وہ جو تجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ تجھے کیوں تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے شخص، وہ مال کہاں ہے جو تو ساری زندگی جمع کرتا رہا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بنائے، وہ کہاں گئے؟ وہ سب مال و دولت جو تو نے دنیا کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ تجھے بچانے کیوں نہ آیا؟ پھر جب جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تو ایک ایسے لمبے سفر پر جا رہا ہے کہ جس سے لمبا سفر تو نے آج تک نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ جس سے تو کبھی نہیں ملا۔ آج تو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی تنگ جگہ سے نہیں گیا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوشخبری ہے، اور اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو تیری بدبختی ہے۔ مگر اسے جب لحد میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو زمین کے پیٹ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ آج سے پہلے تو اس پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو زمین پر گناہ کرتا تھا اور تو اس کے اندر اب شرمندہ ہے۔ پھر اس پر قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے عزیز، دوست، رشتہ دار چلے جاتے ہیں۔ پھر پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم، دیکھ تیرے سب پیارے تجھے مٹی کے اندر دفنا کر چلے گئے، تیرے پاس کوئی نہیں رکا، اور اگر رک بھی جاتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ آج تیرے غیر استعمال کریں گے، یا وہ لوگ استعمال کریں گے جو تجھے مٹی میں دفنا کر چلے گئے۔ تم آج تو یا جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجے جاؤ گے یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم مرنے سے پہلے ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس مال پر تم لوگ عیش و عشرت کرتے ہو یا جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، وہ مال مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ گھر مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے مکین اور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ تمہارا ہے تو وہ ہے نیک عمل جو تم کرتے ہو اور جو قیامت میں تمہارے کام آتا ہے۔ اگر کچھ تمہارا مال ہے تو وہ نیک مال ہے جو تم زکوٰۃ، صدقے، خیرات کی صورت میں لوگوں کو دیتے ہو۔ اگر کچھ تمہارا ہے تو وہ نماز ہے، روزہ، حج ہے، جس کی نیکی تمہیں قیامت والے دن فائدہ دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے دنیاوی زندگی جینی ہے یا آخرت کی زندگی کے لیے جمع کرنا ہے؟ فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گناہ گاروں کے لیے عظیم خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔